أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی پر جس طرح سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی طرح سے تمام امتوں میں سب سے افضل امت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو پیدا کیا۔ سب امتوں میں سب سے زیادہ شرف، عزت، وقار اور نیکیاں کرنے کا موقع اور کم وقتوں میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کا موقع اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اس امت کی تعریف بھی ہے، اس کا منصب بھی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں تو یقیناً قرآن مجید نے جو منصب ہمیں عطا فرمایا اس منصب کے لائق ہو کر ہم ساری دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا تم سب سے بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، کسی اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور کسی برائی کو دیکھ کر کے اسے مٹانے کی کوشش کرنا، یہ خاص وصف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ وہ مشن ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں، اچھائیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، بری چیزوں سے لوگوں کو بچائیں۔ یہی مقصد لے کر انبیاء کرام دنیا میں آتے رہے، اور جب آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نیکیوں کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ افسوس، سخت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس صدی میں، اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انسانوں کی لائف سٹائل اتنی بدل گئی کہ ہمارا یہ منصب بھی آج ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ دور ہو گیا ہے۔
عالم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیکیوں کی دعوت کیا دیتے، دوسروں کو برائیوں سے کیا روکتے۔ آج ہماری لائف اسٹائل نے ہمیں اس خطرناک موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج ماں اپنی بیٹی کی برائیاں دیکھتی ہے مگر اسے روک نہیں سکتی۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو برے کام میں دیکھتا ہے مگر اسے منع نہیں کرتا۔ ایک دوست اپنے دوست کو برائیوں میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہے مگر اسے منع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو نہ تو آج ہم نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور نہ ان کی برائیوں کو دیکھ کر ہم انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک ماحول ہے اور یہ وہ خطرناک موڑ ہے ہماری زندگی کا کہ میں یہیں پر روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جس دن عام امت کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی تو وہ انتظار کرے اللہ کی جانب سے عذاب کا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب یا تو تم نیکیوں کی دعوت دو گے اور برائیوں سے روکو گے، یا پھر اللہ تعالی تم پر ایسا عذاب بھیجے گا جو عذاب تمہیں تباہ کر دے گا۔ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ایک حدیث یہ ہوئی، دوسری حدیث سنیں، اسی ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو تم نیکیوں کی دعوت دو گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا حاکم مسلط کرے گا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر تم اس کے خلاف دعا کرو گے، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے گا۔ اب یہ دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دونوں حدیثیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جگہ کہ اگر تم نیکیوں کی دعوت چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ عذاب بھیجے گا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب تم نیکیوں کی دعوت بند کر دو گے، برائیوں سے روکنا بند کر دو گے تو اللہ کوئی ظالم حاکم مسلط کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں دوسری حدیث میں جہاں پر عذاب بھیجنے کی بات کی گئی اور پہلی حدیث میں جہاں پر ظالم حاکم کو بھیجنے کی بات کی گئی، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ وہی ظالم حاکم اللہ کا عذاب بن کر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تب اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہ کرے گا۔ یہ ہم انسانی دور کے اس خطرناک موڑ پر آ گئے ہیں۔ آج ہم اسے اپنی تہذیب سمجھتے ہیں، ہم اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا کلچر سمجھتے ہیں۔ بھئی میری لائف میرے ساتھ، اس کی لائف اس کے ساتھ، ہم کیوں اس کو منع کریں؟ بیٹی جوان ہو چکی ہے، پڑھی لکھی ہے اور اب اس کے اپنے طور طریقے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے۔ بیٹا ہمارا جوان ہو چکا، پڑھا لکھا ہے، وہ خود اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کی زندگی میں ٹانگ اڑانے والے کون ہیں؟ چاہے وہ بیٹا بےہودہ ہو چکا ہو اور چاہے وہ بیٹی حرام خور ہو چکی ہو، مگر باپ اور ماں اور گھر والوں کی زبان پر بس یہ فلمی ڈائیلاگ رہتے ہیں کہ بھئی اس کی لائف اس کے ساتھ، میری لائف میرے ساتھ۔ اگر یہی ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ برائی کرنے والا تو برائی میں ڈوبے گا ہی، وہ تو ہلاک ہوگا ہی۔ جو لوگ اس برائی سے منع نہیں کریں گے اور اس برائی کو وقت رہتے اس کی روک تھام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میری لائف میرے ساتھ، مجھے کیا ضرورت
اسے روکنے کی، مجھے کیا ضرورت منع کرنے کی؟ نہیں، ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے قریبیوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ نے برائی سے نہیں روکا، وہی برائی آپ کے پریوار کو اللہ کے عذاب میں اڑیل دے گی۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ سفر کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے کشتی کا سفر شروع کیا، اور وہ ایک ایسی کشتی تھی جو 2 منزلہ تھی، 2 منزلہ کشتی تھی۔ تو یہ ہوا کہ کون اوپر رہے گا کون نیچے رہے گا، اس کام کے لیے ان لوگوں میں آپس میں قرعہ اندازی ہوئی، قرعہ ڈالا گیا، چٹھی ڈالی گئی کہ بھئی کون سا گروپ اوپر رہے گا کون سا گروپ نیچے رہے گا۔ اب وہ چٹھی پڑی، قرعہ اندازی ہوئی، تو ایک طبقہ، ایک گروہ اوپر چلا گیا اور ایک گروہ نیچے آ گیا۔ اب پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ اوپر والے حصے میں تھا، تو نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے، تو اوپر والوں کو پریشانی ہوتی، تو ان لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا، ڈانٹا، تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم پانی لینے کے لیے اوپر نہیں آئیں گے، ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے۔ تو نیچے والوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ انہوں نے پانی لینے کے لیے کشتی کا تختہ توڑنا شروع کر دیا، کشتی کا تختہ توڑنا شروع کیا کہ ہم یہیں سے تختہ کاٹ کر کے، تختہ توڑ کے پانی نکال لیں گے، ہم تمہارے پاس پانی لینے نہیں آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے برائی شروع کی، یہ جو غلط کام شروع کیا کشتی کو توڑنے کا، اب آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہو ارے بھائی ان کی زندگی ان کے ساتھ، میری زندگی میرے ساتھ، وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت انہیں روکنے کی ہے؟ وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے۔ اگر یہی بات رہے گی تو یہ تو صحیح ہے کہ پہلے تو نیچے والے ڈوبیں گے، مگر اس کے بعد آپ بھی ڈوبنے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وقت رہتے اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ روک دیا اور تختہ توڑنے سے انہیں منع کیا، بچا لیا، تو انہوں نے ان کو بھی بچایا اور اپنے آپ کو بھی بچایا۔ اور اگر وہ خاموش رہے اس برائی کو دیکھ کر کے بھی، تو وہ برائی کرنے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی مثال ہے برائی کو نہ روکنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم برائیوں کو نہیں روکو گے، وہ برائیاں تمہارے پریوار تک پہنچیں گی، تمہارے گھروں تک پہنچیں گی، تمہاری بہو بیٹیوں تک پہنچیں گی۔ اور آج انہی برائیوں کو نہ روکنے کا نتیجہ ہے اگر ہم نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے دین کے خلاف، اپنے مذہب کے خلاف، اپنی شریعت کے خلاف، اپنے نبی کے خلاف، نبی کی سیرت کے خلاف اٹھنے والی بدماشیوں کو، بدتمیزیوں کو، بےہودگیوں کو اگر ہم نے روکنے کی پوری طاقت لگائی ہوتی اور صحیح طریقے پر اسے روکا ہوتا، تو آج یہ طوفان بدتمیزی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا۔ آج یہ عالم ہے، کچھ سالوں پہلے تک کوئی کچھ کہتے ہوئے سوچتا تھا، ڈرتا تھا، مگر آج اگر کسی کو ہیرو بننا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف بولتا ہے، آپ کے مذہب کے خلاف بولتا ہے، آپ کے کلچر کے خلاف بولتا ہے، پھر جناب والا وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بولتے ہوئے جو ڈرتے تھے، آج اس لیے بولتے ہیں تاکہ ہیرو بن جائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس برائی کو جس طریقے سے روکنا چاہیے تھا ہم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، ہم اس میں ناکام ہوئے۔ آج یہ برائیاں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور ہم اس پر بالکل خاموش ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بڑا خوبصورت کلچر عطا فرمایا، بہت شاندار طریقہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، ایک جانور کے اندر، ایک جانور میں ایک بیماری ہوتی ہے تو لوگ اس جانور کو اور جانوروں سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے جانور محفوظ رہ سکیں۔
ایک انسان کے اندر کورونا ہوتا ہے، اس انسان کی زندہ باڈی تو چھوڑیے، مردہ باڈی کو بھی قبرستان سے الگ حصے میں دفن کیا جاتا ہے۔ ایسا احتیاط کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ اگر تم ان بیماریوں کے بارے میں اتنا اپنے آپ کو بچاتے ہو تو برائیوں کے بارے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ برائیاں بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ بیماری تو کچھ دنوں کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، مگر برائی جب پھیلتی ہے کسی قوم میں تو پھر پوری قوم کو لے کے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے، بد مذہبی سے، بد عقیدگی سے، بد عملی سے ہمیں روکنے کے لیے واضح ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم، تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آپ ذرا سوچیں، اتنی اہم ذمہ داری، مگر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے لے کر عقیدے تک، اعمال سے لے کر عقیدے تک ہر برائی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ اور علماء اہل سنت نے، دین کے علماء نے بڑی بڑی قربانیاں لڑی، مگر اس کے باوجود کبھی بد مذہبیت کو اہل سنت کے ساتھ شریک نہیں ہونے دیا۔ آپ ذرا غور کریں، ایک زمانہ تھا جب معتزلہ جیسا فرقہ پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے قرآن کو پیدا کیا ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ قدیم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں۔ مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ کا قرآن بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب مخلوق ہے تو ہر مخلوق کو ختم ہونا ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب یہ فتنہ اور جب یہ فرقہ، اس زمانے کے بادشاہ مامون نے اسے سرکاری سطح پر چلایا، اور قیدیوں کی ادلا بدلی میں بھی جب اس نے یہ رویہ اپنایا کہ قیدیوں سے پوچھتا کہ تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا نہیں، اگر وہ کہتا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کو چھڑا لیتا، اور اگر کہتا قرآن مخلوق نہیں ہے تو اسے نہیں چھوڑاتا۔ اتنی شدت کے ساتھ یہ فتنہ اٹھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اہل حق، اہل ایمان کے سردار حضرت امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا۔ آپ نے کوڑے کھائے، جیل گئے، سختیاں برداشت کی، مگر اس فتنے کو اسی زمانے میں دفن کر دیا اور ساری دنیا سے منوا لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ فتنہ اسی زمانے میں ختم کیا۔ اب اگر یہ ہوتا کہ بھئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے ان سے کیا لینا دینا، تب یہ فتنہ کبھی ختم ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ احمد حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں جبکہ سرکاری سطح پر اکبری دور میں پورے اسلام کی جڑیں کھود کر کے تمام باطل ادیانوں کو ایک معجون مرکب بنا کر کے اسلام کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، منکرات شرعیہ علل اعلان اس کا رواج کیا گیا، مسجدیں مسمار ہونے لگی، شرع اسلام پر حملے ہونے لگے، اور اس نے تقریباً اہل حنوت کے زیادہ تر عقائد کو شامل کر کے ایک نیا مذہب گڑھا، ایک نیا دھرم پیدا کیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ تمام دینوں کو ملا کر معجون مرکب کر کے تیار کیا۔ اس زمانے میں کیا تھا، کوئی کھڑا ہوا، بادشاہ کا حکم ہوا قتل کر دو، بات ختم ہو گئی۔ مگر اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے سردار حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کو پیدا کیا، اور انہوں نے پوری زندگی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔
یہاں تک کہ جیل بھی گئے، اور لاسٹ میں اللہ نے اتنی کامیابی دی کہ اکبر تو مر گیا، مگر اس کا بیٹا جہانگیر اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور آپ سے مرید ہوا۔ آپ نے یہ شرط لگائی کہ میں اس شرط پہ مرید کروں گا کہ تیرے باپ نے جتنے منکرات شرعیہ کو سرکاری سطح پر رواج دیا ہے ان سب کو منسوخ کرو، اور قرآن و سنت کی جو تعلیم ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے اسی کے نفاذ کا حکم صادر کرو۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو یہ فتح عطا فرمائی۔ بتانا یہ ہے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اور ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو حق کی حمایت کرتے رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حق اور باطل دونوں ایک ہو جاتے، پھر ہم حق کو پہچان نہ پاتے۔ یہ جنگ اور یہ ترتیب اور یہ تمیز میدان کربلا سے شروع ہوئی اور میدان قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی بھارت کی سرزمین پر جب انگریزوں نے بھارت کو پوری طریقے سے لوٹنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس ملک کو برباد کرنے کا ایک پلان تیار کیا، تو اس میں کئی لوگوں کو خرید کر کے ان سے ان کے غلط عقیدے، ان کے ایمان کو خرید کر ان سے کتابیں لکھوائیں، غلط عقیدے پیدا کرائے اور طرح طرح کی بدعات و خرافات مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لیے الگ الگ فرقوں کو جنم دیا۔ یہ دیوبندی فرقہ، یہ وہابی فرقہ، یہ چکڑالی فرقہ، یہ قادیانی فرقہ، یہ رافضی فرقہ، جناب والا یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں فرقہ، نئے فرقے ککر متوں کی طرح پیدا کیے۔ میں نے ہمیشہ چیلنج کیا 1857 سے پہلے بھارت کی سرزمین پر 2 فرقوں کے علاوہ کوئی فرقہ دکھا دے، جتنا چاہے میں اس کو منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ صرف 2 فرقے تھے، ایک سنی اور ایک شیعہ، اس کے علاوہ تیسرا کوئی فرقہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد بھارت کی سرزمین پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ سب انگریزوں کی پیداوار ہے۔ آپ دیکھیں، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسی زمانے میں پیدا کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی 1000 تصنیفات میں اپنے زمانے کے تمام فرقوں کا ان کے تعارف کرایا، ان کا عقیدہ لکھا، ان کے باطل اقوال لکھے، اور لکھا کہ اللہ کے نبی کی نگاہیں اس دور کو بھی دیکھ رہی ہیں اور قیامت تک کے دور کو دیکھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ پیارے نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں ان 72 فرقوں کی نشانیاں بتائیں، ان کے عقیدے بتائے، ان کے طریقے بتائے، اور ہم سے کہا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان باطل فرقوں سے دور رہنے کا حکم دیا، تو ہماری عافیت اسی میں ہے کہ مصطفیٰ سے قریب رہیں، باقی ساری باطل فرقوں سے دور ہو جائیں۔ ایک سبق دیا، ایک نعرہ دیا، ایک پہچان دیا، ایک علامت دی، ایک کلچر دیا، اور ایمان کا یہ جملہ دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے پڑ پوتے حضور تاج الشریعہ پوری زندگی یہ اعلان کرتے رہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ مصطفیٰ کو جان لے، مصطفیٰ کو مان لے، ان کی شریعت پہ عمل کر لے، دنیا بھی جنت ہے اور آخرت کی جنت تو تیرے ہی لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جتنے باطل فرقے ہیں، اگر آپ ان سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو، انہیں اپنی جماعت میں شادی بیاہ کے ذریعے سے، دوستی کے ذریعے سے، کھان پان کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے اور تمام معاملات کے ذریعے سے آپ اگر ان کے اندر گڈ مڈ ہو کر کے رہتے ہو، تو بتاؤ کیا ہم حق کو باطل سے الگ کر رہے ہیں؟ کیا انبیاء کرام نے جو تعلیم دی اور امت کے علماء نے ہمیں جو سکھایا اور جس طریقے پہ چلایا، کیا ہم اس نظریے کے حامل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارے باپ ہوں، اگرچہ وہ تمہارے بھائی ہوں، اگرچہ وہ تمہارے گھر خاندان کے ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کے نہیں تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کا بیٹا اللہ کا دشمن نکلا تو آپ کو اللہ نے حکم کیا دیا انہو لیس من اہلک، اب یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، جو میرا نہیں رہا وہ تیرا بھی نہیں رہا، ڈوبنے دو اسے، اس کے لیے ڈوبنا مقدر ہو چکا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، جب انبیاء کرام کو اللہ نے یہ حکم دیا تو ہم تو انہی کے متبعین ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں اور تمام معاملات میں آج ہم ان چیزوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ دھڑلے سے بد مذہبوں کیا شادیاں، دھڑلے سے ان کے ساتھ دعوتیں، دھڑلے سے ان کے ساتھ معاملات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ پھر انتظار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم حق کے ساتھ قائم نہ رہ کر کے باطل کی آمیزش کرو گے اور جب تم برائیوں سے نہیں روکو گے تو اس وقت کا انتظار کرو، اللہ ایسا حاکم مسلط کرے گا کہ اس کے خلاف تم دعا بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس لیے وہ تمام باطل بد مذہب فرقے جن کے عقائد، جن کے اعمال بلا شبہ اسلام کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ان کی کتابوں میں صریح گستاخیاں موجود ہیں، ان سے دور و نفور ہمارے لیے لازم ہے۔ ورنہ یاد رکھو، ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سن لو تو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے ایک قوم کے اوپر عذاب بھیجا، فرشتے عذاب لے کے گئے تو واپس آئے، عرض کیا مولا وہاں تو تیرے کچھ بندے ہیں جنہوں نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اے اللہ ہم پوری بستی پہ عذاب کیسے اتاریں؟ کچھ ایسے ہیں جو تیرے ذکر و فکر میں لگے ہیں۔ اللہ فرماتا میں خوب جانتا ہوں ایسے بندے بھی وہاں ہیں، مگر ایسے بندوں نے برائیوں کو دیکھ کر کے کبھی اپنا چہرہ ان پر سخت نہیں کیا، کبھی برائیوں کو روکنے کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ تو جو برائیوں کو نہیں روکنے والا ہے ہمارا عذاب اس کے لیے بھی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں، یہ سوچ لینا بھئی ہم تو نمازی ہیں، ہم تو سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر ہیں، باقی بھائی کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے، بیٹی کیسی، دوست کیسا ہے، ہمیں ان کو منع کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ چیزیں آپ کو بچا نہیں پائیں گی۔ آپ اپنا حق ادا کریں، اور حق ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اس برائی کو روک دے، یعنی طاقت سے اسے روکے۔ اگر وہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا، کمزور ہے، تو اس کے خلاف اپنی زبان استعمال کرے، لوگوں کو سمجھائے، بتائے، بچائے۔ اگر وہ اس لائق بھی نہیں ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اپنی طاقت کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، اپنی زبان کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ اسے دل میں برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، اسے دل میں برا جانو، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ بڑا ضعیف ایمان ہے، بڑا کمزور ایمان ہے، مگر یہ آخری درجہ ہے، اتنا تو کر لو۔ لیکن ظالموں کے ساتھ، منکروں کے ساتھ، بد مذہبوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، چاہے جتنی بھی عقلیں لگا لو، ہم جانتے، بلکہ آج تو ان علماء کو بھی برا کہا جاتا ہے جو علماء یہ حق بات آپ کو بتاتے ہیں، انہیں بھی برا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ برا کہہ لو، مگر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام علماء اہل سنت ضرور پہنچاتے رہیں گے، یہ ان کا فرض منصبی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس لیے تباہی اور بربادی کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق اور باطل کو ملا دیا، ہم نے امتیاز ختم کر دیا، نیکیوں کی دعوت دینا بند کر دیا،
برائیوں سے روکنے کے لیے آج ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہم اپنے گھر والوں کو نہیں روکتے اور دنیا کے نئے کلچر کے حوالے کر دیا۔ ان کی لائف ان کے ساتھ، میری لائف میرے ساتھ، اس سے کام نہیں بنتا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے یہ فرض کیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے وہ نہیں مانتا، نہ مانے، مگر آپ اپنا فرض تو ادا کرو، آپ اسے سمجھانے کی کوشش تو کرو، آپ اسے حق بات بتانے کی کوشش تو کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں، اہل حق کے ساتھ رہیں، ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیں، بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے، بد عملوں سے، اور جن کا معاملہ، جن کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، علماء اہل سنت نے جن پہ کفر کے فتوے دیے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ فتویٰ دینے والے نہیں ہو، آپ طے کرنے والے نہیں ہو۔ آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کو بد مذہب کہہ دو، کسی کو بد عقیدہ کہہ دو، جس کو چاہو جو کہہ دو۔ نہیں، حقیقت میں اگر وہ بد مذہب ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے اور آپ نے اسے بد مذہب کہا، بد عقیدہ کہا، تو وہ حکم آپ ہی پہ پلٹ جائے گا، وہ حکم آپ پہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے دینی معاملات میں علماء کی طرف رجوع کیا کریں۔ اگر کسی شخص کی زبان سے بد مذہبی کی باتیں آتی ہیں، اس کے عمل سے بد مذہبیت نظر آتی ہے، تو یقیناً اسے بد مذہب کہا جائے گا۔ لیکن آپ اپنے طریقے سے کسی کو بھی چاہو کچھ بھی کہہ دو، یہ حق آپ کو شریعت نے نہیں دیا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اب وہ خود بد مذہب ہو، خود بد عقیدہ ہو، اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہو، یا بد مذہبوں کے ساتھ رہتا ہو اور انہیں مسلمان جانتا ہو، ان کے باطل عقیدوں کے باوجود انہیں حق پر سمجھتا ہو، تو بے شک وہ شخص بھی انہی میں سے ہے۔ تو یہ باتیں شریعت اسلامیہ کی بہت اہم باتیں ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا۔ کوئی آپ کا ساتھی نہیں، کوئی آپ کا معاون نہیں۔ اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت پہ قائم رکھے، اسی عقیدے اور طریقے پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔